بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، وفاق کی آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے سرکاری ملازمین کے حق میں ایک نہایت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس نے سینیارٹی کے گزشتہ 50-60 سال سے چلے آنے والے اصول کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سینیارٹی کے نئے اصول طے کر دیے ہیں۔ یہ اہم فیصلہ پاکستان کے تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فیصلہ سول اپیل نمبر 112/2024 بعنوان کیپٹن محمد علی خان بنام پورٹ قاسم اتھارٹی مورخہ 30 مارچ 2026 میں دیا گیا۔ یہ فیصلہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد کریم خان آغا پر مشتمل بینچ نے جاری کیا، جو 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ سینیارٹی صرف بھرتی کے وقت بنائی گئی میرٹ لسٹ کے مطابق طے کی جائے گی، یعنی جو سینیارٹی لسٹ جوائننگ ڈیٹ کی بنیاد پر مرتب کی جاتی تھی اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ملازم میرٹ لسٹ میں 10ویں نمبر پر ہوتا لیکن سب سے پہلے جوائن کر لیتا تو اسے سینیارٹی میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا، اور اگر دو ملازمین کی جوائننگ ایک ہی دن ہوتی تو پھر تاریخ پیدائش دیکھی جاتی تھی۔ لیکن اب وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ بھرتی کے وقت جو میرٹ لسٹ مرتب ہوگی وہی سینیارٹی لسٹ تصور کی جائے گی، چاہے ملازمین کی جوائننگ آگے پیچھے کیوں نہ ہو۔ یہ ایک نہایت اہم فیصلہ ہے، کیونکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے مختلف محکموں میں جوائننگ ڈیٹ کی بنیاد پر سینیارٹی مقرر کی جاتی رہی ہے، مگر اب اس اصول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر ملازمین ایک ہی سلیکشن پروسیس اور ایک ہی بیچ کے ذریعے بھرتی ہوئے ہوں تو ان کی سینیارٹی کا تعین صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ جوائننگ کی تاریخ کی بنیاد پر۔ یعنی اگر کوئی شخص میرٹ میں پہلے نمبر پر ہے تو وہ سینیارٹی میں بھی پہلے نمبر پر ہوگا، چاہے اس نے بعد میں جوائن کیا ہو۔ کیس کی تفصیل کے مطابق پورٹ قاسم اتھارٹی نے بعض ملازمین کو صرف پہلے جوائن کرنے کی بنیاد پر سینئر قرار دیا تھا، جس پر کیپٹن محمد علی خان نے اعتراض کیا کیونکہ میرٹ لسٹ میں ان کی پوزیشن زیادہ بہتر تھی۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ میرٹ کو فوقیت حاصل ہوگی اور سلیکشن کمیٹی یا پبلک سروس کمیشن کی مرتب کردہ میرٹ لسٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ صرف ایک دن پہلے یا بعد میں جوائن کرنا سینیارٹی کا معیار نہیں بن سکتا، خصوصاً جب بھرتی ایک ہی بیچ میں ہوئی ہو۔ بعض محکموں میں تو صبح اور دوپہر کی جوائننگ کا فرق بھی سینیارٹی پر اثر انداز ہوتا تھا، مگر عدالت نے اس تمام طریقہ کار کو ختم کر دیا ہے۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ اگر ملازمت کے کانٹریکٹ میں کوئی ایسی شرط موجود ہو جو سروس رولز یا قانون سے متصادم ہو تو وہ کالعدم سمجھی جائے گی۔ تاخیر سے اعتراض اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب یہ ثابت ہو کہ متعلقہ ملازم کو سینیارٹی لسٹ کی بروقت اطلاع دی گئی تھی۔ اگر محکمہ یہ ثابت نہ کر سکے تو تاخیر کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پورٹ قاسم اتھارٹی کو حکم دیا کہ سینیارٹی لسٹ اس سرنو میرٹ کے مطابق مرتب کی جائے۔ عدالت نے اس فیصلے کی کاپی چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو بھیجنے کی ہدایت دی تاکہ تمام محکموں میں اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تمام صوبائی محکموں اور سرکاری اداروں پر بھی لاگو ہوگا، اور اب سینیارٹی میرٹ کے مطابق طے کی جائے گی، نہ کہ جوائننگ ڈیٹ کے مطابق۔ عدالت نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت دی ہے کہ ہر نئی بھرتی، پروموشن یا ریگولرائزیشن کے بعد سینیارٹی لسٹ پر نظر ثانی کی جائے۔ ہر سال جنوری میں سینیارٹی لسٹ کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے۔ سینیارٹی لسٹ متعلقہ ملازمین